اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا، قسط نمبر 10، پارٹ نمبر 10، قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے شجرہ نسب میں علماء و مفسرین کا اختلاف ہے۔ ان کے اجداد اس طرح ہیں: حضرت نوح علیہ السلام بن سام بن ارم بن عاصر بن جدیس بن سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قبیلہ سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے جو دور قدیم کی خالص عربی قوم ہے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ آج بھی قوم سمود کے مکانات اسی علاقہ میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد کے لوگوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 5000 یا 5500 سال قبل کا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا قصہ تقریباً 26 مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور ایک سورت کا نام بھی ان کے رہائش کے مقام کے نام سے سورۃ الحجر آئی ہے۔ اور قرآن مجید میں دیگر مقامات جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ الفرقان، سورہ الشعراء، سورۃ النمل، سورہ العنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ الذاریات، سورۃ القمر، سورہ الحاقہ، سورہ فجر اور سورہ شمس میں مذکور ہے۔ محترم ناظرین گرامی، قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بت کو پوجتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ دیگر نبی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود کو کافی سمجھاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، سوائے اللہ کے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور زمین پر آباد کیا، اسی لیے تم اسی کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ ان کے وعظ و نصیحت کی بنا پر قوم ان کی مخالف ہو گئی اور کہنے لگی، اے صالح، ہم تم کو نہایت دانشمند اور نیک آدمی خیال کرتے تھے اور تم سے کئی امیدیں وابستہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ تم آگے چل کر ہماری سرداری کرو گے، لیکن اب ہماری امیدیں
ختم ہو گئی۔ کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو؟ تم جو ہم کو نئی دعوت دے رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت سے قوم کے چند غریب لوگوں کا ایمان لے آنا بھی قوم سمود کے سرداروں کو ناگوار گزرنے لگا۔ یہ لوگ غرور و تکبر کے دلدل میں دھنسے رہے۔ کوئی اس طرح ان کے آبا و اجداد کی مخالفت کرے گا اور ایک اندیکھے رب کی عبادت کی دعوت دے گا۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم خدا کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کرو جو حاملہ ہو اور چٹان سے آتے ہی بچہ جنے اور ساری قوم کے لیے دودھ بھی فراہم کرے، اور اس اونٹنی کا رنگ نہایت خوبصورت ہو اور اس کا بچہ نہایت خوبصورت اور اسی کی طرح ہو، اور وہ دیو ہیکل بلند قد و قامت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہاری حسب منشا فرمائش پوری کر دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے بیک زباں ہو کر جواب دیا، ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قوم کی مطلوبہ فرمائش کو پورا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی اور اونٹنی برآمد ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، اور صرف قوم کا ایک سردار اور چند لوگ ہی ایمان لے آئے اور بقیہ لوگ کفر و ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بطور معجزہ اونٹنی کو پیش فرمایا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو کھلا رہنے دو اور وہ جہاں سے کھائے اور پیے، اللہ کی سرزمین میں اسے کھانے اور پینے کا حق ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اونٹنی چونکہ بطور معجزہ پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کی خوراک زیادہ تھی اور وہ ساری چراگاہیں چر جاتی تھی، سارا پانی پی لیتی تھی۔ قوم پریشان ہو کر اونٹنی کے قتل کے درپے ہو گئے اور بالآخر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے قتل کر ڈالا، اور حکم خداوندی سے سرتابی کا مظاہرہ کیا۔ اور اونٹنی کے بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ چیختا چلاتا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم کے کافروں نے آپ کا مذاق کیا، بلکہ آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ ان بدبختوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے پاداش میں قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا۔ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور سرداروں نے یہ طے کیا کہ آپ علیہ السلام کا قصہ پاک کر دیں، معاذ اللہ۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ہر ایک قبیلے سے ایک آدمی منتخب کیا۔ اس طرح 9 قبائل سے 9 افراد منتخب کیے گئے، 9 افراد جو صالح علیہ السلام کے سخت و جانی دشمن تھے، اور جب ان کے کفر و شرک کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی تباہی کا اعلان فرمایا تو ان 9 افراد نے شب خون مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ 9 افراد وہاں پہنچے تو فرشتوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب صبح قوم نے یہ منظر دیکھا کہ وہ سارے 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو وہ حیران ہو گئے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے 3 دن کا عذاب اتارا
اس کی تفصیل اس طرح ہے: پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور پھر زلزلہ آیا، پھر چنگھاڑ کی آواز سنائی، اور اس آواز سے یہ سارے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور قوم سمود صف ہستی سے مٹ گئی۔ عذاب کے نزول کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ہمراہ جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے قوم سمود کی لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں پیغام الہی پہنچایا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی ہمیشہ میرے پیش نظر رہی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار مکہ کے مردوں سے مخاطب ہو کر اسی نوع کے کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ انبیاء کرام میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی بات سب کو سنا سکتے ہیں، اس میں زندوں اور مردوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 280 برس 280 ایئرس بتائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قوم سمود پر نزول عذاب کے بعد صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ جا کر بس گئے، اور آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی۔ ابن کثیر کے قول اور دیگر اقوال کے مطابق آپ شام تشریف لے گئے، اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ آپ کا مزار مبارک عمان کے شہر سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے، جہاں آپ نے وفات پائی۔ یہاں ان کا مزار مبارک ہے، اور وہاں دنیا کے مختلف حصوں سے زائرین کثیر تعداد میں آتے رہتے ہیں اور فاتحہ خوانی ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان قصص کو سن کر عبرت اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو تمام انبیاء و رسول کے صدقے، اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے، اور ہماری توبہ و استغفار قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلام ہو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، اور آپ کی آل و اولاد اور اصحاب پر بھی۔ السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں، اور کمنٹس بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔